الكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اس کے لیے سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں مبشر تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیتا ہے، بدلے میں انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جب میدان جہاد میں آتے ہیں تو دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے خداوند عالم کا، ایسا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے توریت میں بھی مومنین سے کیا تھا، انجیل میں بھی مومنین سے کیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی مومنین سے یہ وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے۔ عزیزو، اس آیت کریمہ کے ذیل میں اس عشرہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کربلا قدم بقدم ہے۔ ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے، ہمیں کربلا سے آشنا ہونا ہے تاکہ ہم حسینی بن سکیں، تاکہ ہمارے اندر کربلائی صفات پیدا ہو سکیں۔ تب میں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو بہت پچھلے سال گئے سر پرانا ہو گیا ہے سوال، کہ اتنی زیادہ اہمیت کربلا کی وجہ کربلا کی کیوں ہے، کربلا پہ اتنی زیادہ تحقیق کیوں کی جا رہی ہے؟ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرواتے وقت اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام نام حسین پہ پہنچتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ کون سا نام ہے؟ جبریل نے پوچھا کیوں؟ آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام نے کہا ہے جبریل سارے ناموں کو میں نے اپنی زبان سے جاری کیا، کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے 5واں نام میری زبان سے جاری ہوا ایسا لگا کہ دل میں جیسے آگ لگ گئی، اور وہاں پہ پوری کربلا سنائی جا رہی ہے۔ ابھی آدمی پیدا نہیں ہوئے، آدم پیدا ہوئے، جب ان کی نسل ہوگی تب تو آدمی ہوں گے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی آدمی کا نام و نشان نہیں ہے، اس وقت کربلا سنائی جا رہی ہے۔ بیان کرنے والا ذاکر قوم ہے جبریل امین، سننے والے سامع حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، سنایا جا رہا ہے ان کو پوری کربلا۔ بعض روایتوں کے مطابق جتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے سب کو نام بنام وہی بتایا گیا ہے، وہی حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ کون قتل کرے گا، کیسے خنجر سے قتل کیا جائے گا، ساری ڈیٹیل بالکل حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اب حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں اور جناب آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجلس ہو رہی، مجلس ہو رہی، مجلس
حسین اور یہ سب سے پہلی مجلس پڑھنے والا جبریل، سننے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد معاملہ بڑھتا رہا، میں ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں، بس صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جاتے جاتے سرزمین کربلا سے گزر ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی خدا نہ کرے ایسا حادثہ آ جائے، آپ بائک سے پوری اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، بائک چلاتے ہوئے پوری اسپیڈ سے جا رہے ہیں، راستہ بالکل خالی ہے، اچانک راستے میں کوئی آ گیا تو کیا کریں گے؟ پوری طاقت سے بریک لگائیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بیٹھا رہتا ہے وہ گر جاتا ہے، وہ اس پہ سے گر جاتا ہے، دور جا کے گر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑا رفتار کے ساتھ دوڑ رہا ہے، جیسے سرزمین کربلا میں داخل ہوا اچانک رک گیا، جیسے بریک لگتا ہے، پاور بریک لگتا ہے، ویسے اچانک گھوڑا رکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ گرے، منہ کے بل حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گرے، پیشانی پتھر سے ٹکرائی، خون جاری ہوا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں، توجہ کریں پیغام، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی میری غلطی تو نہیں ہے، کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو میری پیشانی پتھر پہ لگی؟ وہی بھی چیز دیکھیے، کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر علت کے، بغیر وجہ کے نہیں ہلتا، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اتفاق دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم جا رہے تھے اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے کارناموں کا بدلہ ہوتا ہے، ہمارے کارناموں کا اثر ہوتا ہے جو ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ ہم اچھا کیے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ گناہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ برے واقعات پیش آتے ہیں، ہماری زندگی الجھنوں میں پھنستی ہے، مشکلات میں پھنستی ہے اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، امتحان کا مسئلہ۔ اگر ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر خداوند عالم اگر ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ لیکن پہلے مرحلے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے دامن میں دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہیں یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ پچھلے کسی سیاہکاری کی سزا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے جو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، توجہ کرنا، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ سرزمین کربلا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ہاں پروردگار کیا ہونے والا ہے یہاں پہ آخری نبی جو آنے والا ہے اس کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا عالم غربت میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت کیا ضرورت ہے کربلا کو بیان کرنے کی؟ اس وقت کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھیڑوں کو چلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، نہر فرات کے پاس پہنچے، بھیڑوں سوچا کہ بھیڑوں کو پانی پلا دیں گے نہر فرات۔ توجہ کریں چیزوں، بھیڑوں کو ہٹا دیا۔ بھیڑ جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، بھیڑ یہ بکرے نہیں، بھیڑ ایک جہاں جاتی ہے سب اس کے پیچھے جاتے ہیں، ایک جو کرتی ہے سب وہی کرتے ہیں۔ یہ گروہ والے جانور ہیں، یہ گروپ کے علاوہ اکیلے ان کا رہنا بہت مشکل ہے، یہ ہمیشہ گروپ میں رہتے ہیں، گروہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ بھیڑوں کو چھوڑ دیا، جاؤ پانی پیو، اب پیاسی ہے، دھوپ کا ہے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے روایتوں نے، پیاس سے بھیڑوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن فرات میں منہ نہیں لگا رہی ہیں، بھیڑیں پانی کو منہ نہیں لگا رہی ہیں۔ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتے، تو جانور ہے نا، ہم انسان اگر ہوتے تو کوئی اگر مسئلہ ہوتا تو الگ بات ہے، ہم سوچ سمجھ کے نہیں پانی پی رہے ہیں، ہم پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ تو
جانور ہے، ان کو تو یہ اپنا ہے، میرے مالک کا ہے، کسی اور کا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ان کو کیا پتا؟ ہمارے جانور کسی اور کے کھیت میں جا کے چر رہے ہیں، ان کو کیا خبر ہے یہ کس کا ہے، یہ ہمارے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ ان کو یہاں تک خبر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ خوراک سے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ پروردگار کیا مانگ رہا ہے؟ کچھ نہیں اسماعیل، یہاں پہ تمہاری نسل سے، تمہاری نسل سے جو آخری نبی میں پیدا کرنے والا ہوں، اس کے نواسے کو یہاں قتل کیا جائے، پیاسا قتل کیا جائے۔ اتنی ساری تاکیدیں، اول خلقت سے لے کے تمام انبیاء، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جتنا تذکرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد کلی طور پہ حدیثوں میں آیا ہے، نہ کوئی ایسا نبی ہے جسے کربلا نہ سنائی گئی ہو، کربلا پہ نہ رلایا گیا ہو، نہ کوئی ایسا مسیح ہے، نہ کوئی ولی خدا ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں اول خلقت سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ایسا ہوا ہے؟ ابھی میں بہت مختصر پچھلے سال میں جواب دے چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہو گیا تھا کہ اس کا جواب ابھی نہیں آیا تو میں پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ پچھلے سال اس کا جواب پورا مکمل تفصیل کے ساتھ، آج تفصیل نہیں، صرف اشارہ کروں گا۔ کیا ہوگا؟ کیوں اتنی زیادہ تاکید؟ اس کے بعد پیغمبر موقع پہ امام حسین علیہ السلام کو مذہب بیان کریں۔ اسما بنت عمیس امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کے، بچپنا ہے، 4-5 دن کا سن ہے، لے کے آتی ہیں پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا نواسہ مبارک ہے۔ پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا، لیتے ہی توجہ فرمائیں، لیتے ہی پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ تاریخ میں اور روایت میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے ریش مبارک کو بھگوتے ہوئے ان کے دامن پہ گر رہے تھے، آنسو اتنا رو رہے تھے پیغمبر۔ جناب اسما بنت عمیس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، اس بچے میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے اس بچے میں، اس بچے کو دیکھ کے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں اسما، ابھی جبرائیل آئے تھے، حاضر جبرائیل، ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ میرا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں میری ہی امت کے ہاتھوں مارا جائے گا، میری امت کربلا کے میدان میں میرے اس نواسے کو قتل کرے گی۔ اس کے علاوہ بارہا پیغمبر نے پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کو پہچانواتے رہے، ان کے مصائب بیان کرتے رہے، کربلا کا تذکرہ کرتے رہے۔ تبھی تو جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے تو سب کہہ رہے تھے ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے، ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے، ہم نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ ادھر نہ جائیے، عراق میں آپ کو قتل کیا جائے گا، عراق کی طرف نہ جائیے۔ سنا تھا تبھی تو کہہ رہے تھے، پیغمبر بار بار بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، کربلا کے میدان میں رکے ٹھہرے میدان، مولا کو نیند آ گئی، جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے مولا کائنات ویسے ہی رونے لگے جیسے پیغمبر رو رہے تھے، ریش مبارک سے آنسو ٹپک کے زمین کربلا کو تر کر رہے تھے، امام اس قدر زاروں قطار رو رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا بابا کیا ہوا، آپ سو کے اٹھے ہیں، خواب سے بیدار ہوئے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا اے بیٹا جب میں تیرے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہا تھا میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ یہی صحرا ہے، یہی صحرا ہے، خون کا دریا بہ رہا ہے اور میرا حسین اس میں ہاتھ پیر چلا رہا ہے، میرا حسین اس میں غرق ہونا چاہ رہا ہے، ہاتھ پیر چلا رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین مارا جائے۔ یہ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، سارے ائمہ تابعین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام زہر جگہ سے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں باہر آئے ہیں، 72 ٹکڑے کلیجے کے امام کے
सामने तख्त में पड़े हुए हैं, तख्त में पड़े हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाई है ना, एक भाई अपने भाई की ये हालत देख के खामोश रहेगा? धाड़े मार मार के रो रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तारीख में लिखा है कि जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाए, ऐसे तड़प के रो रहे थे हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की हालत को देख के। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया हुसैन मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। हुसैन करीब आए, कहा भाई क्यों इतना तड़प रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो, सबको एक दिन जाना है, इतना क्यों रो रहे हो? एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, भैया भैया किसी भाई की हालत को देख के, ऐसी हालत में किसी भाई को देख के भाई कैसे सब्र कर सकता है, कैसे सब्र कर सकता है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो मशहूर मारूजुल्लाह कहा, मेरा ज़ख्म कुछ भी नहीं है, मेरी मुसीबतें कुछ भी नहीं है, ये दश्त में तुम मेरे जिगर के 72 टुकड़े देख रहे हो, इसकी ये कुछ भी नहीं है। ला यौम कयौम कया अबू अब्दुल्लाह, ए अबू अब्दुल्लाह तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं है। सारी मुसीबतें एक तरफ, लेकिन तुम्हारे आशूर के एक दिन की मुसीबत एक तरफ, तुम्हारे जैसा कोई दिन नहीं है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इंतज़ाम किया, बाकी तमाम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, कोई ज़ियारत पे जाने की ताकीद कर रहा है, कोई मजलिसें बर्पा कर रहा है। हर इमाम के घर में फर्श अज़ा मुहर्रम के चांद रात से ली जाया करती थी, और लोग जुग दर जुग आके उनको कुर्सा दिया करते थे हर साल मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इतनी ज़्यादा ताकीद क्यों? और करबला की ज़ियारत पे इतना ज़्यादा सवाब क्यों रखा गया है? ये सारे सवालात है, करबला की ज़ियारत पे इतना ज़्यादा सवाब क्यों रखा गया है? रिवायतों में है कि करबला की ज़ियारत को जाने के इरादे से इंसान जैसे ही अपने घर से पहला कदम निकालता है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कहीं मिलेगा ऐसा आपको? ऐसा कोई अमल है कि आलम इस्लाम में जिसमें एक कदम उठाने पे पूरा मामला साफ हो जाए पीछे का? अब आगे की तुम्हारी जिम्मेदारी, आगे को संभालो पूरा। बिल्कुल वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके जब इंसान हरम से बाहर निकलता है तो ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, कुछ है ही नहीं उसके नामे अमाल में गुनाह। वो ज़ियारत का जो सवाब है वो अलग से, गुनाह है ही नहीं है। अब आगे की जिंदगी देखो ना, अब आगे तुम्हें संभालना है। इमाम ने तो पाक कर दिया है, इमाम की ज़ियारत ने तुम्हें पाक कर दिया है। अब आगे अगर ऐसी पाकीज़गी बाकी रखी तो कामयाब हो। इतनी ज्यादा ताकीद तो अजीजों, बस सवाल बिल्कुल बैठ गया आपके ज़हनों में कि क्यों है आखिर इतनी ज्यादा ताकीद, इतनी अहमियत क्यों है करबला की? तो अजीजों, इसको समझने के लिए बस एक चीज समझना जरूरी है कि करबला में क्या किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, किस चीज के खिलाफ करबला में जंग छेड़ी गई थी, किस चीज के खिलाफ जंग छेड़ी गई थी। मैं आपकी खिदमत में देखें ऐसे तो कुछ शोरा उर्दू ज़बान के इस कदर बामारिफत हैं, इस कदर बामारिफत थे कि जिसकी इंतहा नहीं है। उन्हीं में से एक जनाब जोश मलियाबादी है, जोश मलियाबादी बे इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी मारिफत कि जैसे 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 जो जो चीजें अहादीस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बयान की गई है उन्होंने अपने अशार में नकल किया। करबला में काहे से जंग हो रही थी, यजीद किस चीज के खिलाफ खड़ा हुआ था, यजीद किस चीज को मिटाना चाह रहा था। जनाबे जोश मलियाबादी फरमाते हैं कि करबला में अम्रे हक की बर्तरी से जंग थी। एक एक लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, करबला में अम्रे हक की बर्तरी से जंग थी, ताकते नाने शाहीरे हैदरी से जंग थी, ताकते नाने शाहीरे हैदरी से जंग थी, अजमते दीरी नए पैगंबरी से जंग थी, अजमते दीरी नए पैगंबरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी।
امام حسین علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوتا تھا، یہ جنگ حسین اور یزید میں نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا جو کلمات ہے، اللہ کی جو کلمہ ہے وہ سب سے بلند ہے، اسی کو جھکانا چاہ رہا تھا یزید، اسی کلمہ الہی کو یزید خاک میں ملانا چاہتا تھا، حسین اس کو بلندی عطا کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شہید حیدری سے جنگ تھی، حضرت علی علیہ السلام نے جو نانے جو کھلا کے، توجہ فرمائیں، نانے جو کھلا کے حسین کو کے دل کو قوت عطا کی تھی، اس قوت حیدری سے جنگ کرنے کے لیے یزید آیا تھا۔ عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، یہ حسین سے جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حسین سے نہیں تھی، بلکہ یہ پیغمبر خدا سے جنگ تھی، یہ پیغمبر خدا سے جنگ تھی۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے، صرف ہماری روایتیں نہیں کہتی ہیں، جناب محدث دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتیں، دو شہادتوں کا راز، دو شہادتیں کس کی؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی، ایک کو زہر سے شہید کیا گیا، دوسرے کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ ہے، ہمارا نہیں، میں ان کا نظریہ بیان کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو پیدا کر کے ساری فضیلتیں انہیں دے دی، توجہ فرمائیں، ساری فضیلتیں، ساری کرامتیں، جو بھی عالم امکان میں فضیلت تھی وہ سب دے دی اپنے حبیب کو، لیکن ایک چیز انہیں نہ مل سکی۔ میں نے کہا ہے یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ بالکل نہیں ہے، ایک چیز انہیں نہ مل سکی، ایک بہت بڑی سعادت انہیں نہ مل سکی، کیا؟ شہادت کی سعادت، شہادت کی خوشبختی، سعادت، شہادت کی فضیلت انہیں نہ مل سکی، ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن خداوند عالم نے اس فضیلت سے بھی اپنے حبیب کو محروم نہیں رکھا، اس فضیلت کو عطا کرنے کے لیے میں ان کی زبان میں ان کی کتاب سر الشہادتیں جس کا جی چاہے مطالعہ کر سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی اس فضیلت کی کو پورا کرنے کے لیے، پیغمبر کو یہ فضیلت، شہادت کی فضیلت عطا کرنے کے لیے پیغمبر کو خداوند عالم نے کیا جملہ لکھا ہے، توجہ فرمائیں گے، پیغمبر کو خداوند عالم نے، توجہ فرمائیں تب محسوس ہوں گے، پیغمبر کو، اس کو پیغمبر کو خداوند عالم نے علی کی صلب سے دو بیٹے عطا فرمائے۔ کس کو عطا فرمائے؟ پیغمبر کو، کس کی صلب سے؟ علی کی صلب سے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ اب پھر لکھتے ہیں کہ شہادت دو طریقے کی ہوتی ہے، اب جب شہادت ہے تو دونوں ملنی چاہیے نا، دو طریقے کی شہادت ہوتی ہے، ایک سری شہادت ہوتی ہے، چاہا تھا اللہ، لہذا دو بیٹے علی کی صلب سے عطا کیے، علی کی صلب سے عطا کیے۔ یہ کہاں سے لیا ہے؟ مباہلے کے میدان سے لیا ہے۔ کہاں سے یہ بیان کیا ہے؟ مباہلے کے میدان سے۔ مباہلے میں خدا نے کیا کہا؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے پیغمبر، اگر امر حق آ جانے کے بعد یہ عیسائی کٹ حجتی پہ اتر آئے ہیں تو ان سے کہو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب جب جیسے ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کے عنوان سے پیغمبر لے کے گئے تو سب پہ واضح ہو گیا کہ پیغمبر کو خدا نے اور بھی بیٹے عطا کر کیے تھے، لیکن سب کو بچپنے ہی میں واپس لے لیا تھا۔ یہ دو بیٹے جو علی کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں، یہی حقیقت میں پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہی حقیقت میں پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ دونوں شہادتوں کا شرف ان دو شہزادوں کے ذریعے سے دیا۔ کیا؟ دونوں شہزادوں کے ذریعے سے پیغمبر کو یہ شرف ملا۔ اب وہ آگے کہتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، اب وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو
امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے، اسی کتاب کا حوالہ۔ یہ جو حسن کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، یہ حسن کو شہید نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کسے شہید کیا گیا ہے؟ رسول خدا کو شہید کیا گیا۔ یہ حسن کی شہادت، ان کا جملہ بالکل وہی جملہ جو ان کا ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ اب امام حسن کی شہادت امام حسن کی شہادت نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ میں اس وقت اگر ہوتا تو میں کہتا شاہ صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حسن کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہیے کہ حسن کا جو قاتل ہے وہ حسن کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ حسین کا جو قاتل ہے وہ حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ اب اگر کوئی حسن کے قاتل کو صحابی رسول کاتب وحی، اگر کوئی حسن کے قاتل کو صحابی رسول امیر شام کہے، رسول کا جانشین مانے، تو پھر یہ کسی معاویہ کو نہیں مانتا ہے بلکہ رسول کے قاتل کو مان رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہے یا یزید زندہ باد کے نعرے لگائے تو یہ نہ سمجھئے کہ یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ سمجھئے کہ رسول کا قاتل زندہ باد یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد تو عزیزوں کاہے کے لیے تھا؟ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شہیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ذکر اس داوری سے جنگ تھی، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جس کا قرآن میں ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اب بیت کہتے ہیں، بڑا پیارا بیت ہے، ملاحظہ فرماتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف مومن تھے ایک طرف منافق تھے، مومن اور منافق کی جنگ تھی کربلا کے میدان میں۔ جوش ایک نئی چیز بیان کر رہے ہیں، جوش کہتے ہیں کہ کب منافق اہل حق سے برسرے پیکار تھا، کب منافق اہل حق سے برسرے پیکار تھا، یہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا، یہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزو کربلا خدا کے سامنے ایک اللہ کا بندہ ہے تو بندہ ہی، لیکن شیطان کو اپنا سب کچھ مان کے آگے کھڑا ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ توحید خطرے میں تھی، توحید مٹائی جا رہی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کائنات میں توحید کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کائنات میں اگر کچھ چیز ہے تو صرف توحید ہے۔ ساری چیزیں چاہے وہ نبوت ہو، اصول دین میں جتنی چیزیں ہیں توحید ہے، یہ توحید سب سے اوپر ہے، اصلی چیز ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا نہ ہونا کسی اور چیز کو ایجاد کرتا ہے، جیسے روشنی ہے، روشنی کا وجود تو ہے نا، روشنی کا وجود اصلی ہے، لیکن اندھیرے کا وجود ہے، اندھیرا کائنات میں موجود ہے نہیں ہے، اندھیرا کائنات میں موجود نہیں ہے، روشنی موجود ہے لیکن اندھیرا نہیں ہے موجود۔ اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا روشنی نہ ہونے کو کہا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ جہاں روشنی نہ ہو اس جگہ کو یا اس فضا کو اندھیری فضا کہا جاتا ہے۔ اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا ہے، وجود صرف نور کا ہوتا ہے، وجود صرف نور کا ہوتا ہے، اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے پوری کائنات میں اگر کوئی وجود ہے وہ صرف توحید ہے، توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بچی ہے
اس کا نام کربلا ہے۔ اب جب یہ پوری کائنات کی پہلی چیز، پوری کائنات میں جو چیز موجود ہے اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کی بقا کا نام کربلا ہے، تو پھر حق ہے کہ اتنی زیادہ تاکید کی جائے کربلا کے اوپر۔ پھر ضروری ہے کہ ابتدا سے آخری زمانے تک، آخری جب آنے والا آئے گا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگا کے کہے گا، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہے گا، یا اہل العالم قتل جدی الحسین عطشانہ، اے زمانے والوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میرے دادا حسین ابن علی کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آتے ہی سب سے پہلے یہ کہیں گے، سب سے پہلا جملہ جو ہمارے امام کا ہوگا وہ یہی ہوگا، اس دنیا والوں میرے جد حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، سب سے پہلے یہی کہیں گے۔ کتنی اہمیت ہے کربلا کی، کیوں؟ اس لیے کہ جو وجود اصلی ہے کائنات کا اس کو بچایا گیا ہے کربلا میں، اس کو بچایا گیا ہے کربلا میں۔ یزید تخت حکومت پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا تھا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ ادھر سے کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، تمام چیزوں کا انکار اسی ایک شعر میں اس نے کر دیا۔ یہی چیزیں وہ معاشرے میں رائج کرنا چاہتا تھا، توحید کو مٹا کے شرک کو رائج کرنا چاہتا تھا، لیکن کربلا میں حسین نے کہا میں سب کچھ قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے کربلا کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی۔ تو ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اسی لیے اس سال اس موضوع کا میں نے انتخاب بھی کیا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہمیں معلوم تو ہو کیسے کیسے کربلا وجود میں آئی، کیسے کیسے مولا کربلا میں پہنچے، کیا 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 ہمارے مولا نے راستے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ وقت تقریباً تمام ہے، ابھی 4-5 منٹ ہے میرے پاس فضائل، پھر اس کے بعد مسائل کے بھی ابھی ٹائم ہے۔ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں، مکے میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کل تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا اس خط کا کہ میں کوشش کروں گا حسین کو سمجھانے کی، توجہ بنا، میں حسین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ دونوں کے درمیان جو تنازع ہے، جو اختلاف کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ خاموش ہو جائے، میں کوشش کروں گا۔ خط لکھا یزید نے اس کے پاس، بنی ہاشم کے پاس، جو مکے میں موجود تھے، جو مدینے میں موجود تھے، وہی مضمون خط کا بنی ہاشم والا بھی تھا۔ مولا کے پاس لایا گیا، مولا نے خط کو پڑھا، اس میں کیا تھا؟ ایک عجیب و غریب لفظ تھا نا، اس میں اپنی رشتہ داری کی دعائی دی تھی یزید نے، رشتہ داری کی دعائی دی تھی کہ آخر میں ہم جا کے ایک ہی خاندان کے ہیں، بنی امیہ، بنی عباس، بنی ہاشم، یہ سب آخر میں قریش کی طرف جاتی ہے، تو عام تاریخ ہے، لیکن اگر تحقیق آپ کریں گے تو بنی امیہ کا قریش سے ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن جو مشہور ہے وہی پڑھ رہے، قریش سے بنی امیہ کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ امیہ جو تھا، ان کا دادا، ان کا جو ہے جد اعلیٰ، پوری سے اعلیٰ، وہ کسی قریش کے کسی فرد کا غلام تھا، لیکن یہ قریش اتنی باعزت قوم ہے، اتنی باشرف باکرامت قوم تھی کہ یہ غلاموں کو بھی ایسے پالتے تھے جیسے بیٹا ہو، جیسے بیٹا ہو۔ یہ میں تحقیق بیان کر رہا ہوں آپ کے دل میں، امیہ غلام تھا، کہیں سے آیا تھا، ایسے پالا کہ لوگوں کو لگا کہ بیٹا ہے، لہذا اس کو شمار کر لیا قریش کے خاندان میں۔ یہ ایک تحقیق ہے، تحقیق کیجیے گا، یہ ایک تحقیق کے اعتبار سے، لہذا اگر اس کو مانا جائے تو پھر جیسے اس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی جا آخر میں جا
ایک ہی ہو جاتے ہیں، ہم قریش سے ہیں. رشتہ داری کی دعائی دی. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کیا؟ ایک آیت لکھ دی. فَإِن كَذَّبُوكَ، رسول سے رسول سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کفار قریش تم کو جھٹلا رہے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لَكُمْ عَمَلُكُمْ يَدِينُكُمْ. میں بول رہا ہوں لَكُمْ عَمَلُكُمْ وَلِي لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو تم اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ. یعنی تمہارے دین میں مجھے کوئی دخل نہیں ہے، میں اپنے دین پہ رہوں گا، تم اپنے دین پہ رہو. یہ کہہ دیا. یہ کہہ کے بتایا کہ کبھی کفر اور ایمان میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی. پہلے کی تعلیمیں نہیں پڑھے ہوئے تھے ایسے، یا پڑھ کے اندیکھی کرنا چاہ رہا تھا. ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب کون ہے؟ بولیے بھائی، آپ کون سے مسئلہ ہے؟ ہاں، پیغمبر کا چچا. پیغمبر کا چچا، وہ بھی کہیں دور کا نہیں، جناب عبدالمطلب کا حقیقی بیٹا، جناب عبداللہ کا بھائی، جناب ابو طالب کا بھائی، جناب عباس کا بھائی، بالکل حقیقی چچا ہے جناب پیغمبر اکرم کا مولا کائنات کا حقیقی چچا ابو لہب. نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب. تبت، خدا کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی. میں اپنا پرانا جملہ دوہرا رہا ہوں، خدا کے ہاں رشتہ داری چلتی ہی نہیں ہے. جب خدا کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی تو امام حسین کیسے رشتہ داری کا خیال کر سکتے ہیں؟ اگر اعمال، اگر کردار، اگر عقائد کے اعتبار سے راہ حق سے ہٹے ہوئے ہو تو چاہے بیٹا ہو غرق ہو جاؤ گے، چاہے بیٹا ہو، نبی کا بیٹا ہو غرق ہو جائے گا. لیکن اگر راہ حق پہ کوئی دور کا بھی آ جائے تو اسے کلیجے سے لگا کے کہیں گے السلمان منا اہل بیت. دور سے آنے والا جس کا اسلام سے دور سے کوئی رشتہ نہیں تھا، خاندان پیغمبر کو جانتا نہیں تھا، لیکن آ کے اتنا مانوس ہوا، اتنا اپنے آپ کو پیغمبر کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈالا کہ پیغمبر کو اپنا لگنے لگا. پیغمبر نے اسے اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا. یہی بتانا چاہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ کفر اور ایمان میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی. جناب آیت اللہ جوادی عاملی، بس آخری بات سمجھ تمام. جناب آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مرجع وقت ہیں، فلسفی ہیں اور عرفان میں ماہر ہیں. علم عرفان میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کوثر کربلا، کتاب کا نام کوثر کربلا. اس میں لکھتے ہیں دو چشموں کا ذکر کیا ہے. کوثر کا مطلب چشمہ ہی ہوتا ہے نا، حوض یا چشمہ. دو چشموں کا ذکر کیا ہے، ایک میٹھے پانی کا چشمہ اور ایک کھارے پانی کا چشمہ. دو چشموں کا تذکرہ کرنے کے بعد، چشمہ سمجھتے ہیں نا جو سوتا زمین سے پھوٹتا ہے اسے چشمہ کہا جاتا ہے. دو چشموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا. اور ان دونوں چشموں کو دو گھر سے تعبیر کیا ہے. دو گھر کے لیے ان دونوں چشموں کو استعمال کیا ہے. ایک گھر بنی ہاشم کا اور ایک گھر بنی امیہ کا. ایک گھر بنی ہاشم کا، ایک گھر بنی امیہ کا. لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میٹھے پانی کا چشمہ جیسے ہی جاری ہوتا ہے، جیسے ہی پھوٹتا ہے زمین سے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ زمین سے پھوٹتا ہے اس کے چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے، چاروں طرف ہری بھری گھاس جم جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے چاروں طرف. پھر اس کے بعد اب وہ جب جاری ہوتا ہے تو راستے میں بہت سارے پتھر آتے ہیں، پہاڑ سے ٹکراتا ہے، پہاڑوں سے اور پتھروں سے بار بار ٹکراتا رہتا ہے. پانی ہے لیکن لڑ رہا ہے، پانی ہے لیکن لڑ رہا ہے، بار بار ٹکرا رہا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ پانی، میٹھا پانی پتھر سے ٹکرا کے جملے پہ توجہ کیجئے گا، اس کی قدر کیجئے عزیزو. اگر قدر نہ کی تو کیا کریں؟ سلوات پڑھیں محمد والے. پتھر سے ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے، ٹکرا کے کہتا کیا ہے؟ لڑتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹکراتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی پتھر سے بار بار ٹکرا کے یہ کہتا ہے میں پانی ہوں، میٹھا پانی ہوں،
تمہارے پیچھے توجہ کریں، تمہارے پیچھے کچھ پیاسے موجود ہیں، تمہارے پیچھے کچھ پیاسے موجود ہیں جن تک اپنے آپ کو مجھے پہنچانا ہے، ان کی پیاس بجھانا ہے، ان کی پیاس بجھانا ہے، اور ٹکراتے ٹکراتے راستہ بنا لیتا ہے اور پیاسوں تک خود کو پہنچا دیتا ہے۔ یہی تو بنی ہاشم کا کردار تھا، یہی تو بنی ہاشم کا کردار تھا۔ کبھی خاموش نہ بیٹھے، جب تک رہے اپنے آپ کو پہنچاتے رہے، دوسروں تک اپنے آپ کو پہنچاتے رہے، تاکہ روئے زمین پر، خدا کی زمین پر ایک بھی آدمی اللہ کا انکار کرنے والا باقی نہ رہ جائے، ایک بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ بنی ہاشم کا کردار ہے۔ بنی ہاشم ایسے ہیں، چشمے، کون سا چشمہ؟ میٹھے پانی کا چشمہ، میٹھے پانی کا چشمہ۔ اب آئیے دوسرا چشمہ، کھارے پانی کا چشمہ، جس میں نمک کی آمیزش ہوتی ہے، نمک ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت ہے اس کا بالکل الٹا ہے، اس کا بالکل برعکس ہے۔ کیا ہے؟ یہ جیسے ہی نکلتا ہے، اگر اس کے اطراف میں ہریالی ہو تو سوکھ جائے۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، اگر کہیں کھارا پانی ڈال دیا جائے نمک والا تو جو ہریالی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہریالی، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا۔ توجہ کریں، یہ زیادہ دیر تک، چونکہ نمک ہوتا ہے اس میں، زیادہ دور تک چل نہیں پاتا، نکلتا ہے، کچھ دور بڑھتا ہے، پھر جم جاتا ہے، کچھ دور بڑھتا ہے، توجہ کریں، عبداللہ سنیے گا، کچھ دور بڑھتا ہے، جم جاتا ہے۔ یہی تو بنی امیہ کا کردار تھا، یہی تو بنی امیہ کا کردار تھا۔ یہ لوگ شام میں رہے، شامی میں دفن ہو گئے۔ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، یہاں تک ذہن میں رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کبھی کفر اور ایمان میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی، کفر اور ایمان میں رشتہ داری نہیں ہو سکتی، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ دست غیب رحمت اللہ علیہ شہید محراب، مسجد میں محراب میں انہیں گولی مار کے شہید کیا گیا۔ شہید محراب، آیت اللہ دست غیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک جملہ ہے نا، ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آج سنیے اس کا معنی، حقیقی معنی سنیے۔ کیا ہے؟ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، میٹھے پانی کا چشمہ، توجہ کیجیے گا۔ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو، جب میٹھا پانی پینا، عذب یعنی میٹھا ہوتا ہے، ٹھنڈا نہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ جب میٹھا پانی پینا تو کیا کرنا؟ میری پیاس کو یاد کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ جب تم پانی پینے جاؤ تو حسین کی پیاس کو یاد کرو، حسین کی مظلومی کو یاد کرو، حسین پہ سلوات بھیجو، یزید پہ لعنت کرو۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے، لیکن اس کا ایک باطنی معنی ہے، اس کا ایک حقیقی معنی ہے۔ میٹھے پانی سے مراد، وہ فرماتے ہیں کہ میٹھے پانی سے مراد علوم آل محمد ہے۔ پانی جسم کی حفاظت کرتا ہے، پانی سے جسم محفوظ رہتا ہے، پانی سے جسم کو زندگی ملتی ہے، لیکن علوم آل محمد سے روح کو زندگی ملتی ہے، انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے۔ تو اب صرف پانی پیتے وقت نہیں حسین کو یاد کرنا ہے، صرف پانی پیتے وقت حسین کو یاد نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے، کربلا کا رخ کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہم مسجدوں میں آ کے سجدہ کر رہے ہیں، نماز کے بعد کھڑے ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھنے کے بعد افطار کے وقت کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک ایک نیکیاں انجام دیتے جاؤ، حسین کو سلام کرتے جاؤ، کہو اے میرے مولا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد
کیا دے کے امام حسین علیہ السلام نے توحید بچائی ہے، کیا قربان کر کے امام حسین علیہ السلام نے خدا کی خدائی کو بچایا ہے، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے، ایسے سب کچھ قربان کر دیا وہ تو کربلا میں ختم ہو گیا، اس کے بعد کے مراحل آپ دیکھیے کہ کیسے ہیں۔ کوفے میں داخلہ، ابن زیاد کے دربار میں جانا، اس کے بعد بازاروں کو سجایا گیا، توجہ فرمائیں، بس یہی مشکل سے 2 منٹ آپ کروں گا، بازاروں کو سجایا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، اور اس طریقے سے اس قافلے کو بازار میں لایا گیا کہ آگے آگے، ابھی آگے آگے نہیں، بیویوں کی عماریوں کے پاس شہداء کے سر لے کے چل رہے تھے، زینب کی عماری کے سامنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر، دیگر عماریوں کے ساتھ شہداء کے سر بالکل اونٹوں کے ہمراہ لے کے جایا جا رہا ہے، اونٹوں کے ہمراہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ لوگ سروں کو دیکھنے کے بہانے، سروں کو دیکھنے کے بہانے زینب و ام کلثوم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ذرا تصور کریں عزیزانو، یہاں سے پڑھ دینا بڑا آسان ہے، وہاں سے سن لینا بڑا آسان ہے، اب ذرا سوچیں وہ شہزادیاں جن کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا تھا، جن کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا تھا، ان کے چہروں پہ ظالموں اور اشقیاء کی نگاہیں پڑ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ دینا شروع کیا، جیسے ہی علی کی بیٹی نے بازار کوفہ میں خطبہ دینا شروع کیا، مولا کائنات کا ایک صحابی تھا جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نابینا ہو چکا تھا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی دونوں آنکھیں شہید ہو چکی تھی، نابینا تھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹی کے سہارے بازار میں آ رہا تھا، جیسے ہی زینب کی آواز سنی دل تڑپ جائے گا، سن لیجئے مسائب انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی زینب کی آواز عبداللہ ابن عفیف کے کانوں پہ پڑی، ایک مرتبہ بیٹی سے کہا، اے میری لال کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں تو بابا، آپ کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں؟ کہا میرے مولا کو گزرے تو کئی سے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن میں ابھی اپنے مولا کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا نہیں بابا، یہ آپ کے مولا تقریر نہیں کر رہے ہیں، کوئی قیدی خاتون ہے جو بازار میں خطبہ دے رہی ہے۔ اے بیٹا ذرا ان کے قریب لے کے چلو۔ جناب عبداللہ ابن عفیف کو ان کی بیٹی قریب لے کے، پورا خطبہ ختم ہو گیا، جناب زینب کا خطبہ ختم ہونے کے بعد عبداللہ ابن عفیف، توجہ فرمائیں، عبداللہ ابن عفیف امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو تم لوگ، کیسے اس طریقے سے تمہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے؟ جناب سید سجاد نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے، امام ہے نا، امام کو پہچان ہی جائیں گے۔ ایک مرتبہ کہا ہے عبداللہ ابن عفیف، اے عبداللہ ابن عفیف جس کی رکاب میں رہ کے تم نے اپنی دونوں آنکھیں شہید کروائی ہیں، ہم اسی کے پوتے علی ابن الحسین ہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا مولا نے کہا، اے عبداللہ ابن عفیف صرف میں ہی نہیں، میرے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میرے پورے خاندان کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ یہ سننا تھا، سر سے امامہ پھینکا، سر و سینہ پیٹا، اے مولا اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کرے، اگر کوئی ضرورت ہے تو بیان کرے۔ مولا کہتے ہیں دل تڑپ جائے گا عزیزو، مولا کہتے ہیں اے عبداللہ اگر ان فوجیوں میں، اگر ان سپاہیوں میں کسی سے تمہاری جان پہچان ہو تو بس اس سے اتنا کہہ دو یہ شہداء کے ساتھ بیویوں سے دور لے کے چلے جائیں۔ لوگ شہداء کے سر دیکھنے کے بہانے ان کی نظریں میری ماں اور بہنوں پہ پڑ گئی ہے۔ اللہ
يعذب الذين ظلموا ويوم القلب ينقلبوا إلهي بحق زهرة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما تدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.